ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کچھ بجٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی تھی، پھر ریاست مدینہ کو لے کے ہم نے اس کے اوپر پوائنٹ رکھا تھا۔ تو یہ تمام تر سچویشن اس وقت پاکستان میں ذرا مثبت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا عزم ہے ریاست مدینہ کا، وہ واقعی میں اس طریقے سے وہ پاکستان کو لے کے چلیں، اور اگر ان کی سوچ اتنی اچھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک کام بھی کر رہے ہیں، تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس تمام تر امور کے اندر کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ بحیثیت جو قوم ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور وہ بھی ہمیں پوری کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ تو تھی کچھ پاکستان کے حوالے سے ڈیولپمنٹ نیوز، اور اس کے اندر ہم بجٹ کے اوپر بھی کافی بڑے اس وقت پر امید ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے۔ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر کافی حد تک کہ جو ایک ملا جلا سا رجحان پایا جا رہا ہے، ایران جو ہے وہ کافی پر امید ہے کہ اس کے اوپر سے سینکشنز ہٹا لی جائیں گی اور اس کا آئل جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ جائے گا۔ مگر وہیں پہ دوسری جانب واشنگٹن یہ کہتا ہے کہ ایران کے اوپر سے اگر سینکشنز ہٹتی بھی ہیں تو پھر بھی اس کے علاوہ کافی متعدد سینکشنز ایسے اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت فریلی جو ہے وہ آئل مارکیٹ کے اندر اویلیبل نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ تمام تر سچویشنز ہیں، مگر آئل اس وقت بڑی اچھی ایک ریلی انجوائے کرتے کرتے آج تھوڑا سا اس نے کریکشن فیز دکھایا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ WTI کروڈ بغیر تبدیلی کے بعد تقریباً $69.97 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینٹ تقریباً 0.06 پلس ہونے کے بعد $72.28 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گولڈ تقریباً $11 نیچے آنے کے بعد $18.84 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سلور تقریباً $0.2 نیچے آنے کے بعد $27.8 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مجموعی طور پہ دیکھیں کہ عالمی مارکیٹس کے اندر چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہے کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جو کووڈ کے بعد کا سینیریو ہے، یہ ایک بڑا ہی زیادہ ایک مثبت طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے بھی کافی وہاں پہ کووڈ کے حوالے سے چیزوں کو سرگرم رکھا گیا ہے کہ جو ویکسینیشن کا پروسیس ہے اس کو بھی بڑا ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے۔ مگر وہاں پہ ایک چیز جو بڑی تشویش کن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ویکسینیشن جو ہے ان کی میعاد 6 مہینے ہے، یعنی 6 مہینے کے بعد یہ ویکسینیشن کی جو ایک پوری ایفیکیسی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دوبارہ ری ویکسینیٹڈ ہونا پڑے گا۔ اس چیزوں کے اوپر بھی ابھی کام ہو رہا ہے۔ وہیں پر دوسری جانب کچھ حلقوں کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ ابھی جو کووڈ ہے پوری طریقے سے نکلا نہیں ہے، آلدو اس کی جو ہے وہ ریٹ کم ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے یہ پوری طریقے سے ختم نہیں ہوا ہے مارکیٹ سے۔ تو یہ کہیں کہیں یہ تشویش کن کہا بھی جا رہا ہے کہ جس طریقے سے سردیاں آ رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نیا ویریئنٹ بھی ویسٹرن کنٹریز کے اندر یا اس پورے خطے کے اندر آ جائے۔ مگر اس کے اوپر تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ مگر جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل طور پہ جو ہے وہ کووڈ اپنی شکل تبدیل کرتے ہوئے آتا جا رہا ہے، اور یہ ایسا پہلے کبھی سارس SARS میں بھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی MERS کے اندر ہوا تھا جو 2002 اور 2012-13 کے اندر جو ہوئے تھے یہ وائرس آئے تھے۔ تو ان کے اندر بھی کبھی ہمیں ایسی میوٹیشن ہوتی بھی نہیں دکھائی دی تھی، اور یعنی سیویئر ایکویٹ ریسپیریٹری سنڈروم کا جو وائرس آیا تھا 2002 کے اندر چائنا کے اندر، پھر مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کے نام سے یہی وائرس کووڈ کا آیا تھا، تو اس کے اندر بھی ہمیں کوئی ایسی میوٹیشن ہوتی بھی نہیں دکھائی دی تھی۔ مگر اب رائٹ ناؤ اس کے اندر ہمیں جو ہے میوٹیشن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور کنٹینیوسلی جو ہے وہ کہیں پہ تیسری کہیں پہ چوتھی اسپائک ہمیں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ اس کا سلسلہ یہیں پہ ختم ہو، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے اس کا امپیکٹ ابھی پوری دنیا میں رہتا ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر کس طریقے سے اس کا جو ہے وہ رجحان بنتا ہے۔ تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن میں کافی حد تک کہ بہتری ہوگی۔ کل پاکستان کا فیڈرل بجٹ پیش کیا جانا ہے، بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اس کے اوپر ہم کل بھی کوریج کریں گے اور آنے والے پروگرامز کے اندر بھی کوریج کریں گے، اس کے امپیکٹ کے اوپر بات کریں گے۔ تو جب تک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے۔ اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔